بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کا ایک ہفتہ قریب ہوتے جا رہا ہے، تو ہمیں رمضان کی عبادتوں میں، رمضان کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ امتیازی اسپیشالٹی اپنے اندر پیدا کریں عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے کہ ہم اپنے اندر اسپیشالٹی پیدا کریں، کیونکہ جب لوگ غفلت میں ہوں، لوگ دین سے دور ہوں، تو ایسی صورت میں وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، جو لوگ جو جنت چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، ان کے لیے بہترین موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ جیسے عصر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں، جس میں اکثر لوگ غفلت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز کتنی بھاری ہوتی ہے، لوگ رمضان کے اندر بھی کچھ لوگ فجر کی نماز نہیں ادا کرتے۔ اور دوسری چیز ہے کہ عبادت فی الحرج کا ہجرت الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرج کے وقت میں کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو گویا میرے پاس ہجرت کر کے آنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی حرج کیا ہے؟ جب فتنوں کا زمانہ ہو، قتل و غارت گری کا زمانہ ہو، جیسے ہندوستان کے اندر جو حالات گزر رہے ہیں مختلف علاقوں میں، یہ بی جے پی بجرنگ دل کے لوگ قتل و غارت گری اور مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، تو جو صحیح مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ میں اللہ کی طرف رجوع کریں تو گویا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہجرت کر کے جانے کے برابر ان کو ثواب ملتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، عبادتوں میں خاص اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے دعائیں کریں، ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 3 ہے کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھا تو آپ تقریر فرما رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنت بسلام، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ تمام کام کیا ہیں؟ یہ سیکرٹ ہے، اسپیشالٹی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ سلام نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ تو سلام کی عادت ڈالو، ہر آدمی کو سلام کرنا، جانتے ہو نہ جانتے ہو، جہاں بھی دیکھو پہلے سلام میں پیشگی کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کھانا کھلانا اللہ کی رضا کے لیے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اللہ نے تعریف فرمائی ان لوگوں کی جو مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، جو اللہ جانتا ہے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رشتہ دار ہمارے بہت سارے غریب ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے لیے جس انداز سے بھی معنوی اور مادی اعتبار سے ہم ان کی مدد کریں، اور یہ تمام چیزیں کرنے سے اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ دیکھیں فجر کی نماز کے لیے کتنے لوگ دروازے کھولتے ہیں، کتنے لوگ بستروں کو چھوڑتے ہیں، اور اللہ کے بندے وہ ہیں، اللہ فی الاسحار هم یستغفرون قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، بہت کم ہیں جو اپنے بستروں سے چمٹے رہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب لوگ غفلت میں ہوں تو آپ امتیازی اپنے اندر پیدا کریں۔ رمضان مبارک آیا ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے، جنت کو پانے کے لیے ہمیں اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ کو اسپیشالٹی کہ جب آپ دیکھیں درہم سبق 100,000 درہم، یعنی ایک مثال یہ بھی ہے، نمبر 4 یہ ہے کہ 1 درہم، 1 روپیہ 100 لاکھ روپے سے زیادہ بہتر ہے۔ 1 درہم لاکھ روپے سے، لاکھ درہم سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک آدمی کے پاس تھوڑا سا مال ہے، یعنی 10 روپیہ ہے تو 5 روپیہ اللہ کے راستے میں دیا اور 5 روپیہ اپنے پاس رکھا، تو وہ آدمی کا پیسہ اس لاکھ روپے سے بہتر ہے جس کے پاس لاکھوں روپیہ ہے، اس میں سے اس نے 1 لاکھ روپے دیا، جبکہ اس کے پاس دولت بہت ہے، کئی لاکھ کا مالک ہے، لیکن اس نے صرف 1 لاکھ دیا، کئی لاکھ اس کے پاس موجود ہے۔ ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا مال ہے، اس میں سے آدھا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ کرام کے ایسے واقعات موجود ہیں کہ ان کے پاس جنگ میں سب لوگ مال جمع کر رہے تھے، ابو بکر نے پورا مال لا کے ڈال دیا، عمر نے پورا گھر کا آدھا مال لا کے ڈال دیا۔ ایک آدمی جس کے پاس پیسہ نہیں تھا، رات بھر یہودی کے پاس کام کر کے جو کچھ ملا اس میں سے آدھا لا کے اللہ کے نبی کو دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اوپر رکھا، کہا کہ درہم، 1 درہم
1,00,000 درہم سے زیادہ بہتر ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا یہ کتنا بڑا کام ہے۔ چھوٹا آدمی چھوٹے انداز سے پورے مال کا آدھا اللہ کے پاس دیتا ہے تو بڑے بڑے مالداروں کے مال سے زیادہ اس کی حیثیت بن جاتی ہے۔ اور یہ سب چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى كما بدا، کہ اسلام جب شروع میں آیا تو نیا تھا، اجنبی تھا، لوگ اس کو تعجب سے دیکھتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اسلام کو ایسے ہی اجنبی سمجھیں گے۔ آج قرآن و سنت کی بات کہو، آج سنت نبی کی اتباع کرنے کی بات کہو تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایک زمانہ آئے گا کما بدا، جیسے شروع میں تھا ویسے ہی حالت پیدا ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبى للغرباء، اور ان اجنبی لوگوں کے لیے بڑا ہی خوشخبری کا وقت ہوگا جب وہ اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ما افسد الناس، لوگ جو فساد پھیلا کے رکھے ہیں دین کے اندر، اتنا بگاڑ پیدا کر دیا جیسا کہ آج ہمارا ماحول ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم اسلام کو زندہ کرنا، اسلام کی عبادتوں کو زندہ کرنا اور توحید کو لوگوں کو دعوت دینا اور صحیح قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، توحید کی طرف، عقیدہ ایمان کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف، اور خود اس کے لیے پیش رہنا، یہ تمیز ہے، اسپیشالٹی ہے جو اپنے لیے ہم کر سکتے ہیں رمضان مبارک کے اندر۔ اور اسی طرح سے آپ کو ایک اور چیز آخری بتاتا ہوں کہ امتیازی چیز جو اپنے لیے آپ کرتے ہیں وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بتانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ جو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ جب دنیا میں کہیں بھی ایسا نفسی کا عالم ہوگا اور سوا نیزے سورج ہوگا اور کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے وقت میں اپنے عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگ، امام عادل، جو امام کے انصاف، عدل و انصاف کرتا ہے یہ اللہ سے ڈر کے، اور یہ سیکرٹ چیز ہے، امتیازی چیز ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے تو دوسروں کے اندر نہیں پائی جاتی، عدل و انصاف کرنا، اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے، اپنے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی منصب کسی کو ملا ہے تو عدل و انصاف کو ہمیشہ اپنے دامن میں پکڑ کے رکھنا، اور یہ اسپیشالٹی ہے۔ دوسرا وہ آدمی شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی زندگی کی پرورش، جس کا پروان اور جس کا چڑھاؤ وہ اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے بچپن سے ہی، تو وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اور تیسرا رجل قلبہ معلق بالمساجد، تیسرا وہ آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجدوں سے لگا رہتا ہے، ہمیشہ نماز کی فکر رہتا ہے، جب بھی موقع ملا مسجد میں آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا، اللہ کا ذکر کرتا، مسجد میں اس کا دل ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ اور نمبر 4 ہے رجل دعت امرات، نمبر 4 وہ آدمی جس کو رات کی تنہائی میں کوئی عورت ذات منصب، اونچے مقام، خاندان والی، پیسے والی اور شرافت و عزت والے بڑے خاندان کی عورت ہے اور خوبصورت عورت ہے، اس کو بلاتی ہے تو زنا کرنے کے لیے، برائی کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے، تو وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو دوستو یہ امتیازی چیز ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں امرات پھر مصر کی بادشاہ کی بیوی نے جب یہ تنہائی میں جب اس کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ ہمارے رب کے خلاف ہے، یعنی میرے پالنے والے رب کے خلاف ہے۔ تو اسی طرح سے نمبر 5 ہے وہ انسان جو داہنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، داہنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان اس ہاتھ سے بھی خرچ کرے تو کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو بتا کر نہیں ہے، دکھا کر نہیں ہے۔ رمضان کے اندر جو بھی آپ خیر کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اور 2 آدمی رجلان تحابا فی اللہ، 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اسی پر جمع ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا، وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کر کے ایک آنسو اس کے آنکھ سے نکلتا ہے تو وہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک قطرہ آنسو کا جو اللہ کے خوف سے تنہائی میں کوئی گرائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ سب پورے 7 لوگوں کی جو بات ہے وہ سب سیکریٹ ہے اور سب کا سب امتیازی اسپیشالٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو 2 خوف اور 2 امن میں جمع نہیں کروں گا۔ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ سے امن
محسوس کرتا ہے، اللہ سے ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، من مانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ہر طرح کی سزا دے گا، ڈرائے گا، خوف تب کچھ اس کے لیے قیامت کے اندر ہے، جو دنیا میں بے خوف ہوتا ہے۔ اور جو دنیا میں اللہ کا خوف زدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، وہ قیامت میں اس کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اسپیشل بندوں میں جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو دو امن، دو خوف کبھی بندے کے اندر جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک دنیا میں اگر امن سے ہیں تو آخرت میں آپ کو ڈرنا پڑے گا، جلنا پڑے گا، اور اگر دنیا میں خوف زدہ ہیں تو آخرت میں آپ کو نعمتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے میں اسپیشالٹی کچھ نہ کچھ اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔